اپنے مرشد کریم، اپنے مربی مولا، اپنے آقا، اپنے مرشد سرکار مولا علی علیہ السلام سے ایک بات عرض کر دوں، سن لیں۔ وہ بھی بڑی مزے کی بات ہے۔ سرکار مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بات چل رہی تھی دل کی، دل سے شروع کی تھی نا، میں نے عرض کی تھا اینڈ پہ آ کے میں اپنے مرشد کریم کے نام پہ اس کو ختم کروں گا۔ میرے دل کی ٹھنڈک ہے میرے مولا کا نام، میرے دل کا سرور ہے میرے مولا علی کا نام، تو اس لیے وہاں پہ ختم کروں گا۔ آپ نے فرمایا القلب المحب للہ، تمہیں نشانی بتاؤں کہ جو بندہ اللہ، جس کے دل میں اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کی کیا نشانی ہے؟ یہ سن لیں، نوجوان بالخصوص سن لیں، جس کے دل میں اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کی کیا نشانی ہے؟ دیکھیے، اسی لیے تو میں نے اپنا مرشد علی کو مانا ہوا ہے۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو چانن کر دے، لو کر دے، رستہ واضح کر دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یحب کثیر النصب، یعنی التعب، وہ اللہ کے لیے تھکنا پسند کرتا ہے، مشقت پسند کرتا ہے، اللہ کے لیے وہ تھکتا ہے۔ اور فرمایا کہ والقلب اللہ عن اللہ، وہ دل جو اللہ کی محبت سے خالی ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ یحب الراحۃ، وہ آرام پسند ہوتا ہے، وہ سست ہوتا ہے، وہ آرام طلب ہوتا ہے، اس کے ہڈ میں، اس کے جسم میں محنت نہیں ہوتی، مشقت نہیں ہوتی، وہ اللہ کے لیے تھکتا نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے میں تھکتا نہیں ہے، وہ اللہ کا کام کرنے کے لیے نہیں تھکتا، وہ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں تھکتا، وہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے نہیں تھکتا، وہ اپنے مقام و منزلت کے لیے نہیں تھکتا۔ فرمایا تھکنا ہی محبت ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ آرام طلب، آرام پسند بندہ اللہ کی نگاہ میں، اس کی لسٹ میں، اس کے کاغذوں میں، اللہ رب العالمین کے محبت کرنے والوں کی لسٹ میں نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے آپ کو اس دنیا میں تھکا دو، تھکا دو اپنے آپ کو اس دنیا میں۔ کس کے لیے؟ اللہ کی نوکری کے لیے۔ بچوں کی پرورش بھی اللہ کی نوکری ہے، ماں باپ کی خدمت بھی اللہ کی نوکری ہے، مخلوق خدا کو دینا بھی اللہ کی نوکری ہے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے تھک جانا بھی اللہ کی نوکری ہے۔ تو فرمائیے جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے یہ اس کی نشانی ہے۔ اور آخر پہ ایک اور پیرامیٹر آپ کو دنیا میں اگر قربان جاؤں، حضرت تمام اہل سنت کے فقہا جو ہیں ان کے استاذ، فقیہان اہل سنت کے استاذ حضرت سیدنا و مولانا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں تیری منزلت کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تیرا مقام کیا ہے، بھئی دیکھنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، مجھے بھی دیکھنا چاہیے کہ یہاں تو ہم بڑے کنی خان اور ترتو خان ہیں، پیر صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، حضرت صاحب ہیں، رانا صاحب اور مرزا صاحب اور پتہ نہیں کون کون سے صاحب، میاں صاحب ہیں، وہاں بھی کچھ ہے۔ قیامت والے دن تو پتہ چلے گا، یہاں بھی حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں یہاں بھی پتہ چل سکتا ہے، ہم بتا دیتے ہیں تمہیں کیسے پتہ چلے گا۔ اوئے ہوئے کیا خوبصورت پیمانہ عطا فرمایا، یہاں بھی ہے، قربان جاؤں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کیا ہے، من احبا ان ینظرا، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان یعلم کیف ان ینظر کیف منزلتہ عند اللہ، کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام کیا ہے، تو پھر فلینظر، پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں دیکھے کہ اس کے دل میں اللہ کا مقام کیا ہے۔ اس کی میں مزید تشریح کر دوں گا آپ کے لیے۔ فرمایا پھر وہ اپنے دل میں آ جائے، اپنے دل میں آ جائے کہ اس کے دل میں اللہ کی کیا منزلت ہے،
اللہ کا کیا مرتبہ ہے، اللہ کے لیے کیا جذبہ ہے، اللہ کے لیے اس کا کیا فکر ہے، کیا سوچ ہے، اور اللہ کے لیے اس نے کیا مقام رکھا ہے اپنے دل میں۔ فرمایا اپنے دل میں آ جا، تیرے دل سے جو آواز آئے یہی تجھے بارگاہ خدا سے آواز آئے گی۔ اب اس کو سرکار مولا علی علیہ السلام نے مزید حل فرما دیا، یہ ہے میرے مرشد کریم مولا علی۔ وہ فرماتے ہیں کہ من احب ان یعلم کیف منزلتہ عند اللہ فلینظر کیف منزلۃ اللہ عندہ، وہی بات کہ وہ اپنے دل میں دیکھے کہ اللہ کی منزلت اس کے دل میں کیا ہے، اور پھر آگے فرماتے ہیں فإن کلا من خیر له امران امر الدنیا وامر الآخرہ۔ آپ فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو دو امور پر اختیار دیا جائے، دنیا کا اور آخرت کا، دنیا کا اور کہا جائے کہ یہ بھئی اگر لے گا تو اس سے تجھے دنیا میں فائدہ ہوگا، اگر یہ لے گا اس سے تجھے آخرت میں فائدہ ہوگا، مولا علی علیہ السلام نے فرماتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اس نے دونوں میں سے کون سا چوز کیا ہے۔ اگر اس نے آخرت والا چوز کیا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی لسٹ میں اس کا کوئی نام ہے، یہ ہے۔ اور فرمایا فاختار الامر الآخرۃ علی الدنیا فذلک الذی یحب اللہ، اگر اس نے آخرت کا امر اختیار کر لیا، یعنی حرام کو چھوڑ دیا، حلال کو اختیار کر لیا، منع کو چھوڑ دیا، حکم کو بجا لایا، اس کا مطلب ہے مولا علی نے فرمایا اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اور تجھے مبارک ہو تیرے دل میں اللہ کی محبت ہے تو اللہ کی لسٹ میں بھی تیرا نام ہے، وہاں بھی تو پکارا جاتا ہے، ڈسکس ہوتا ہے۔ وَمَنِ اخْتَارَ أَمْرَ الدُّنْيَا فَذَلِكَ الَّذِي لَا مَنْزِلَةَ اللَّهِ عِنْدَهُ، اور جس نے دنیا کے امر کو یعنی حرام کو جو منع تھا اس کو اختیار کر لیا، اور جس کا حکم تھا کرنے کا اس کو چھوڑ دیا، مثلا نماز کا ٹائم تھا، ایک طرف دنیا کی مصروفیت تھی، ایک طرف نماز پڑھنے کا وقت تھا۔ میں آسان کر دوں ذرا تاکہ سمجھ بھی آ جائے، اب دو مسئلے تھے اس کے سامنے، نماز پڑھ لوں یا یہ کام کر لوں، دو مسئلے تھے اس کے سامنے۔ اس نے نماز چھوڑ دی، اس نے کوئی اور کام کر لیا۔ اب آواز آتی ہے نجف اشرف سے، مولا علی کی بارگاہ سے کہ تو فیل ہو گیا ہے، تیرے دل میں تو اللہ کی منزلت ہی نہیں ہے، تیرے دل میں اللہ کی قدر ہی نہیں ہے، تو پھر سوچ جب تیرے دل میں اللہ کی قدر نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں تیری قدر کہاں سے آئے؟ اوہ مسئلہ سمجھے ہو؟ رمضان شریف میں یہ بڑا ضروری مرحلہ فکر ہے، وقت تھا اللہ کے حکم ماننے کا لیکن چھوڑ دیا، یہ مصروفیت ضروری ہے لیکن یہ ضروری تھی، یہ ہے اس کا امتحان، یہ روز آپ اور میں اس سے گزرتے ہیں۔ اوہ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہوئے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ کرے اس پہ عمل کریں۔ دیکھیے بتانا میرے ذمہ ہے، گول کے ڈالنا تو اللہ کے ذمہ ہے، میرے ذمہ نہیں ہے۔